جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولا لعنة الله أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد. قابل احترام آزاداران شہید شہدا، صوبان و ماتمداران ابا عبداللہ الحسین، دلوں میں محبت اہل بیت رکھنے والوں، پرچم حضرت عباس اٹھانے والوں، زہرا کو زہرا کے لال کا پرسہ دینے والوں، جس آئے کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، بس اب تم اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی دو، انا شانئک هو الابتر، اور بے شک تمہارے دشمن ابتر ہوں گے، یعنی بے اولاد رہیں گے۔ کون پروردگار؟ یہ وہ پروردگار ہے، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں محبت اہل بیت کو ہمارے دلوں میں برقرار رکھا۔ پروردگار عالم کون پروردگار عالم؟ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے زمین کے فرش کو بچھایا، آسمان کے شامیانے کو بنایا۔ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے سورج کو بنایا۔ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے چاند کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے ستاروں کو بنایا، جس نے سمندروں کو بنایا، جس نے چرند کو بنایا، جس نے پرند کو بنایا، جس نے چرند کو بنایا، جس نے پرند کو بنایا، جس نے انسانات کو بنایا، جس نے جانوروں کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے ستاروں کو بنایا۔ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے سورج کو بنایا تو سورج کو روشنی بخشی۔ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے سورج کو بنایا تو سورج کو روشنی بخشی، ستاروں کو بنایا تو ستاروں کو چمک بخشی۔ توجہ، بھائی ستارے کو بنایا تو ستاروں کو چمک بخشی۔ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے ستاروں کو بنایا تو ستاروں کو چمک بخشی۔ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے پہاڑوں کو بنایا۔ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے سمندروں کو بنایا تو سمندروں کو لہریں بخشی۔ توجہ، یہ کون پروردگار؟ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ خود محمود ہے تو محمد کو بنایا۔ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ خود محمود ہے تو محمد کو بنایا، خود علی ہے تو علی کو بنایا، خود فاطمہ السماوات والارض ہے تو فاطمہ کو بنایا، خود غریب الحسان ہے تو حسین کو بنایا، خود محسن ہے تو حسن کو بنایا۔ یہ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے انسان کو بنایا، جس نے جانوروں کو بنایا، جس نے کل کائنات کو بنایا، جو خود محمود ہے تو محمد کو بنایا، خود علی ہے تو علی کو بنایا، خود فاطر السماوات والارض ہے تو فاطمہ کو بنایا، خود
خود محسن ہے تو حسن کو بنایا، خود قدیم الاحسان ہے تو حسین کو بنایا۔ دیکھیے میری مجلس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، بس اب تم یعنی اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی دو، ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارے دشمن ابتر ہوں گے۔ آج بھی ہماری لعنتی مکے کی گلیوں میں، چوراہے چوراہے پر، نکڑ نکڑ پر، گلی گلی میں، ہر جگہ پر مکے کے مشرکوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی رسول دن پر دن اسلام کو پھیلاتے جا رہے ہیں، رسول پیغام اسلام کو عام کر رہے ہیں، اسلام دن پر دن پھیلتا جا رہا ہے، مگر آج بھی ہماری لعنتی کیا کہہ رہا ہے کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ یہ کہا آج بھی ہماری لعنتی نے کہ نعوذ باللہ کہ مسلمانوں کا رسول تو افضل ہے، مسلمانوں کے رسول کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، بھئی اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی کیا ضرورت پڑ گئی کہ آج بھی ہماری لعنتی کو یہ کہنے کی؟ وہ اس لیے کہہ رہا تھا، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی تم اسلام کے پھیلنے سے گھبراؤ نہیں، تم اسلام کے پھیلنے سے گھبراؤ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی رسول تو افضل ہے، توجہ، رسول تو افضل ہے، رسول کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو وہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب رسول کے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو اسلام کو آگے کون بڑھائے گا؟ توجہ، پھر رسول کے بعد اسلام کو آگے کون بڑھائے گا؟ بتانا یہ چاہتا تھا، یعنی جب تک رسول رہیں گے جب تک اسلام رہے گا۔ توجہ، کہ جب تک رسول رہیں گے جب تک اسلام رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر تھا مگر جانتا تھا کہ نبی کے بعد ارے اسلام پھیلانے والے صاحب نہیں ہوتے، اولاد ہوتی ہے۔ کہ جانتا تھا، کافر تھا مگر جانتا تھا کہ نبی کے بعد اسلام پھیلانے والے اصحاب نہیں ہوتے بلکہ اولاد ہوتی ہے۔ سنگریزوں پتھروں سے نہ گھبرانے والا رسول، دل کو ٹھیس پہنچی، فوراً سورہ پروردگار عالم نازل کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم تم کو کوثر عطا کریں گے، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ نبی کو کہیں کی ضرورت ہے؟ اولاد کی۔ آپ اسلام کے کسی بھی فرقے میں چلے جائیے، کسی انسان سے پوچھیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں، ہر آدمی کہے گا کوثر یعنی حوض کوثر، کوثر یعنی حوض کوثر۔ توجہ، کوثر یعنی حوض کوثر، کوثر یعنی حوض کوثر۔ بھئی نبی کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اولاد کی، مگر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو کوثر عطا کر رہے ہیں، یعنی ہم تم کو حوض کوثر عطا کر رہے ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر مجھے پیاس لگے تو مجھے کہیں چیز کی ضرورت ہے؟ پانی کی۔ اگر آپ نے کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ بھائی پانی نہیں ہے تو مائک تو ہے، بھئی کون آپ کو بے عقلا کرنا رہے گا؟ اور وہ جو لوگ کھلے عقل ہو، بھئی پروردگار عالم نے کہہ سکتا ہے، بھئی رسول کو ضرورت تو ہے اولاد کی، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو حوض کوثر عطا کر رہے ہیں۔ توجہ، بھئی ضرورت تو ہے اولاد کی، مگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو حوض کوثر عطا کر رہے ہیں۔ بھئی ضرورت تو ہے اولاد کی، مگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو حوض کوثر عطا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی کس چیز کی ضرورت ہے؟ اولاد کی، مگر پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو حوض کوثر عطا کر رہے ہیں۔ ضرورت تو ہے نبی کو اولاد کی، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو حوض کوثر عطا کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی اسلام کے فرقے میں چلے جائیے، پوچھیں کہ حوض کوثر کسے کہتے ہیں، ہر آدمی کہے گا کوثر یعنی حوض کوثر، کوثر یعنی حوض کوثر۔ بھئی پروردگار کے نبی کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ضرورت؟ اولاد کی۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو حوض کوثر عطا کر رہے ہیں۔ بھئی یہ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ بھئی اللہ کے نبی کو ضرورت تو ہے اولاد کی، مگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو حوض کوثر عطا کر رہے ہیں۔ توجہ، ہم تم کو حوض کوثر عطا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوثر کا مطلب حوض کوثر نہیں ہے، کوثر کا مطلب حوض کوثر نہیں ہے۔ بھئی کوثر کا مطلب علماء نے لکھا، کوثر کا مطلب فاطمہ ہے، کوثر کا مطلب زہرا ہے، کوثر کا مطلب محدثہ ہے، کوثر کا مطلب حضرہ ہے، کوثر کا مطلب صدیقہ ہے، کوثر کا مطلب عائشہ ہے، کوثر کا مطلب فاطمہ۔ توجہ، بھئی کوثر کا مطلب نسل کثیر ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، میرے حبیب تمہیں دقت دینے کی ضرورت نہیں، تمہیں ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں، بھئی گھبراؤ نہیں، ابھی تمہاری اولاد نہیں ہے، مگر میں فاطمہ کے ذریعے سے تم کو نسل کثیر عطا کر رہا ہوں، تمہیں فاطمہ کے ذریعے، توجہ، تمہیں فاطمہ کے ذریعے نسل کثیر دے رہا
ابھی تیری اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، مگر اس فاطمہ سے تیری نسل اتنی چلے گی، توجہ اتنی چلے گی کہ دنیا میں ہر کسی کی اولاد ہو نہ ہو مگر فاطمہ کی اولاد ہر جگہ۔ کہ دنیا میں کسی کی اولاد ہو نہ ہو مگر فاطمہ کی اولاد ہر جگہ موجود رہے گی۔ صلوات پڑھے وہ محمد والے یعنی ہم فاطمہ کے ذریعے سے تمہیں نسل کثیر عطا کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کی اولاد ہو نہ ہو مگر فاطمہ کی اولاد ہر جگہ موجود رہے گی۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کی اصل کیا ہے؟ کوثر عربی ادب کے اعتبار سے کوثر ہے مصدر، اور طالب علم کا مجمع ہے کوثر مصدر ہوا تو مصدر اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے نکلے وہ کسی سے نہ نکلے۔ توجہ، تو بھئی کوثر ہے مصدر، تو ظاہر سی بات ہے کوثر سے کچھ نکلنا تو چاہیے۔ کیا نکلا کوثر سے؟ کوثر سے نکلا خیر کثیر۔ بھئی اوپر دیکھا کون ہے کوثر؟ فاطمہ۔ کوثر کون ہے؟ زہرا۔ کوثر کون ہے؟ انسیہ۔ کوثر کون ہے؟ صدیقہ۔ کوثر کون ہے؟ فاطمہ۔ توجہ، بھئی یعنی مصدر ہوا کوثر خیر کثیر کا، یعنی ہر خیر ملے گی کوثر سے، کوثر ہے فاطمہ۔ توجہ، یعنی ہر خیر ملے گا کوثر سے، کوثر ہے فاطمہ۔ ہر خیر ملے گا کوثر سے، کوثر ہے فاطمہ۔ تو مصدر ہے کوثر خیر کثیر کا، یعنی ہر خیر ملے گا کوثر سے اور کوثر ہے فاطمہ۔ اب آئیے آگے دیکھ لیں کہ کوثر یعنی خیر کسے کہتے ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّ رِزْقُكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ تمہارے رب کا رزق تمہارے لیے خیر ہے۔ توجہ، کہ تمہارے رب کا رزق تمہارے لیے خیر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ رزق کسے کہتے ہیں؟ سلطنت رزق ہے، حکومت رزق ہے، جاؤ حشم رزق ہے، سلطنت رزق ہے، حکومت رزق ہے، پیسہ رزق ہے، کھانا رزق ہے، روٹی رزق ہے۔ توجہ، اب اگر کسی انسان کو رزق کی تلاش ہو تو جا رہے فاطمہ کے پاس، پیسہ چاہیے جا فاطمہ کے پاس، حکومت چاہیے جا فاطمہ کے پاس، سلطنت چاہیے جا فاطمہ کے پاس، جاؤ حشم چاہیے جا فاطمہ کے پاس، پیسہ چاہیے جا فاطمہ کے پاس، کھانا چاہیے جا فاطمہ کے پاس، روٹی چاہیے جا فاطمہ کے پاس۔ بھئی اب بھی نہیں سمجھے؟ آسمان سے فرشتے روٹیاں لینے رسول کے در پر نہیں گئے بلکہ بطول کے در پر گئے۔ آسمان سے فرشتے روٹیاں لینے رسول کے در پر نہیں گئے بلکہ بطول کے در پر گئے۔ کیا لے گئے؟ روٹیاں لے گئے۔ اب جو بھی شخص زیارت کے لیے جاتا ہے یا وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے گیا ہو اور جب بھی اس کے سامنے ذکر مشہد آئے گا تو تذکرہ امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کا بھی آئے گا، اور جب تذکرہ مولا علی رضا علیہ السلام کے روزے کا آئے گا تو دسترخوان امام رضا علی کا بھی ذکر ضرور آئے گا۔ اگر کوئی شخص وہاں جائے اور زیارت کر کر انڈیا میں آئے، واپس آپ سے پوچھے کہ آپ دسترخوان امام علی رضا علیہ السلام پر کیا کھا کر آئے ہیں، تو آپ کو کیا کہے گا کہ ہم روٹی کھا کر آئے ہیں، ہم روٹی کھا کر آئے ہیں، ہم بریانی کھا کر آئے ہیں، ہم چاول کھا کر آئے ہیں۔ نہیں، اگر وہ صاحب و فہم و عقل و فکر ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہم تبرک کھا کر آئے ہیں۔ توجہ، یعنی اگر وہ صاحب و فہم و عقل و فکر ہوگا تو کہے گا کہ ہم تبرک کھا کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی اللہ کا رزق معصومین سے دور ہوتا ہے تو کبھی روٹی ہوتا ہے، کبھی بریانی ہوتا ہے، کبھی چاول ہوتا ہے، توجہ کبھی نہاری ہوتا ہے، مگر جب اللہ کا رزق معصومین سے منسوخ ہو جاتا ہے تو تبرک ہو جاتا ہے۔ آپ بھی نہیں سمجھے؟ کئی آسمان سے فرشتے زہرا کے در سے روٹیاں نہیں لے گئے بلکہ تبرک لے گئے۔ اب فرشتے درے سیدہ سے تبرک روٹی لے گئے، روٹی نہیں لے گئے بلکہ تبرک لے گئے۔ بھئی کہاں لے جا کے رکھا تبرک؟ جنت میں۔ سبھی علماء کا فیصلہ ہے کہ تبرک کو لے جا کے رکھا جنت میں۔ توجہ، کہاں لے گئے؟ جنت میں۔ 3 دن کی روٹیوں کو تبرک بنا کر لے گئے جنت میں۔ توجہ، 3 دن کی روٹیوں کو تبرک بنا کر لے گئے جنت میں۔ کہاں لے گئے؟ جنت میں۔ تبرک کسے کہتے ہیں؟ تبرک اسے کہتے ہیں جس سے برکت ہو۔ توجہ، اور برکت اتنی کہ اگر انسان جنت میں چلا جائے تو ہمیشہ کھائے۔ بھائی 3 دن کی روٹیوں کو کہاں پر لے گئے؟ جنت میں۔ کہاں لے جا کے رکھا؟ جنت میں۔ جنت کے بہت سے تعارف ہیں، جہاں عدم ہو، جہاں گلمان ہو سے جنت کہتے ہیں، جہاں سلسبیل ہو سے جنت کہتے ہیں،
جہاں پر حور ہے وہ جنت ہے، جہاں سلسبیل ہے وہ جنت ہے۔ توجہ، میں آپ حضرات کو کہاں لے گئی؟ جنت میں۔ آپ حضرات کے سامنے جنت کا ایک نیا تعارف کرایا جا رہا ہے، بیداری کے ساتھ سننا۔ کہاں جنت کسے کہتے ہیں؟ جہاں غلمان ہو، جہاں سلسبیل ہو، جہاں غلمان ہو، جہاں عدم ہو، توجہ، جہاں بہارے ہو، جہاں حوریں ہو، توجہ بھائی میں آپ حضرات کو جنت کا تعارف کرانے جا رہا ہوں۔ توجہ، کسے کہتے ہیں جنت؟ جہاں غلمان ہو، جہاں سلسبیل ہو، جہاں بہارے ہو۔ بھائی جنت اسے کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو۔ توجہ بھائی، جنت اسے کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ہو۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے ہم اگر خانے کو جنت کیوں کہتے ہیں، سرسی اعلیٰ کو جنت کیوں کہتے ہیں، امام بھائی کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی فاطمہ کا تبرک، یہاں بھی فاطمہ کا تبرک۔ کہ وہاں بھی فاطمہ کا تبرک، یہاں بھی فاطمہ کا تبرک۔ میں آپ حضرات کے سامنے جناب سیدہ کی ایک اور فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں، گھر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ رسول کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ لولا علی لا ما کان لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے، آپ کی سوچ کیا کہتی ہے کہ نبی نے فاطمہ کے ذریعے سے علی کو عظمت دی کہ علی کے ذریعے سے فاطمہ کو عظمت دی؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شعر پڑھے، آپ کہیں کہ فلاں کے شخص کا کوئی جواب نہیں تھا اگر فلاں کی مجلس نہ ہوتی۔ توجہ، فلاں کے شخص کا، فلاں شخص کے شعر کا کوئی جواب نہیں تھا اگر فلاں مجلس نہ پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پہلے شخص جو شاعر ہے آپ نے اس کا شعر سنا، پہلے سنا بعد میں مجلس سنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نگاہ میں شعر پڑھنے والے کی فضیلت تسلیم شدہ ہے۔ توجہ بھائی، آپ مجلس پڑھنے والے کو ان کے برابر لے کے گئے، نہ کہ شعر پڑھنے والے کو مجلس والے کے برابر لائے۔ توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہ میں اس کی پہلے سے فضیلت تسلیم شدہ ہے۔ بھائی آپ نے مجلس پڑھنے والے کو ان کے ذریعے سے عزت دی، نہ کہ ان کے ذریعے سے مجلس پڑھنے والے کے ذریعے سے ان کو دی۔ توجہ، تو بھائی نبی کی حدیث کیا ہے؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب علی کی، اس کا مطلب رسول کی نگاہ میں فاطمہ کی فضیلت پہلے سے تسلیم شدہ ہے۔ توجہ بھائی، نبی نے فاطمہ کے ذریعے سے علی کو عظمت دی، نبی فاطمہ اور علی کو دونوں کو برابر لائے۔ اب یہ دیکھیں برابری کسے کہتے ہیں، ہمسری کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور، کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ظلمت اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سایہ کے برابر سایہ ہوگا، نور کے برابر نور ہوگا، دھوپ کے برابر دھوپ ہوگی۔ توجہ، اس کا مطلب سایہ کے برابر سایہ ہوگا، نور کے برابر نور ہوگا۔ تو جتنا نور علی کا ہونا چاہیے اتنا نور فاطمہ کا ہونا چاہیے۔ توجہ، جتنا نور علی کا ہونا چاہیے اتنا نور فاطمہ کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے علی اور فاطمہ کو دونوں کو برابر کیا ہے۔ جتنا نور علی کا ہونا چاہیے اتنا نور فاطمہ کا ہونا چاہیے۔ مگر نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی نے فاطمہ کے ذریعے سے علی کو عظمت دی۔ توجہ، تو بھائی فاطمہ کا نور تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، فاطمہ کا نور علی کے نور سے بڑا ہونا چاہیے۔ ذرا توجہ، دلیل دینے جا رہا ہوں کیسے بڑا ہونا ہے فاطمہ کا نور علی سے۔ توجہ، فاطمہ کا نور علی کے نور سے بڑا ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجئے، کسی بھی کتاب میں جس میں بھی فضائل جناب سیدہ بیان کیے گئے ہو، لکھے ہو، آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ بڑی معتبر روایت ہے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا تو ہر سمت اندھیرا تھا۔ توجہ، جب پروردگار عالم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو ہر سمت اندھیرا تھا۔ پروردگار عالم نے ایک نور کو پیدا کیا۔ توجہ، پروردگار عالم نے ایک نور کو پیدا کیا۔ اب جیسے فرشتوں نے نور کو دیکھا سوچا یہ نور خدا ہے۔ توجہ، چاہا کہ سجدے میں چلے جائے، چاہا کہ سجدے میں چلے جائے، پروردگار عالم نے ایک نور کو پیدا کیا۔ ہر سمت اندھیرا تھا، پروردگار عالم نے ایک نور کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے نور کو دیکھا سوچا یہ نور خدا ہے، چاہا کہ سجدے میں چلے جائے، مگر سوچا کہ ایک بار معبود سے پوچھ لیں نور کس کا نور ہے۔ تو امام تو فرشتوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال کیا، اے میرے معبود، ہاتھوں کو جوڑ کر اے میرے معبود یہ نور کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ نور میری خاص کریم فاطمہ کا نور ہے۔ توجہ، یہ نور
میری خاص فاطمہ کا نور ہے، یہ نور میری خاص قریب فاطمہ کا نور ہے۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں فاطمہ کا نور کیسے علی کے نور سے بڑا ہو گیا۔ توجہ بھائی، کس کا نور دکھایا؟ فاطمہ کا۔ کس کو دکھایا؟ فرشتوں کو۔ فرشتوں نے کیا سمجھا؟ خدا کا نور ہے۔ کس کا نور دکھایا؟ فاطمہ کا۔ کس کو دکھایا؟ فرشتوں کو۔ فرشتوں نے کیا سمجھا؟ یہ خدا کا نور ہے۔ بھائی ذرا توجہ، اب بھی نہیں سمجھے آپ، توجہ بھائی، کس کا نور دکھایا؟ فاطمہ کا۔ کس کو دکھایا؟ فرشتوں کو۔ فرشتوں نے کیا سمجھا کہ یہ خدا کا نور ہے؟ توجہ بھائی، جس کو زمین والے خدا سمجھے وہ علی ہے، جس کو آسمان والے خدا سمجھے وہ فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کہ جس کو زمین والے خدا سمجھے وہ علی ہے، وہ جس کو آسمان والے خدا سمجھے وہ فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد میں آپ حضرات کے سامنے برابری بیان کر رہا تھا کہ برابری کسے کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور، کہ برابری سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ توجہ، سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ظلمت اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائے کے برابر سایہ ہوگا۔ توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائے کے برابر سایہ ہوگا، دھوپ کے برابر دھوپ ہوگی۔ توجہ، نور کے برابر نور ہوگا، سائے کے برابر سایہ ہوگا۔ چھوٹے سے سوال یہ بتائیں کہ علی دھوپ ہے کہ سایہ ہے؟ علی سایہ ہے، کیونکہ خود رسول نے فرمایا یا علی انت زید اللہ فی العالمین، اے علی تم دنیا میں اللہ کا سایہ ہو۔ توجہ، اللہ کیا فرمایا؟ نبی نے کہ اے علی تم دنیا میں اللہ کا سایہ ہو۔ کیا فرمایا؟ اے علی تم دنیا میں اللہ کا سایہ ہو۔ تو جتنا سایہ علی کا ہونا چاہیے اتنا سایہ فاطمہ کا ہونا چاہیے۔ توجہ، جتنا سایہ علی کا ہونا چاہیے اتنا سایہ صلوات پڑھنے پر محمد جتنا سایہ علی کا ہونا چاہیے اتنا سایہ فاطمہ کا ہونا چاہیے۔ توجہ، مگر نبی نے فاطمہ کے ذریعے سے علی کو عظمت دی تو فاطمہ کا سایہ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ توجہ، فاطمہ کا سایہ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، فاطمہ کا سایہ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، فاطمہ کا سایہ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ اب دلیل دینے جا رہا ہوں، دیکھیے بھائی، دو حدیثیں بڑی مشہور معروف، دو حدیثیں بڑی مشہور معروف تھی۔ ایک تھی حدیث ندا، ایک تھی حدیث ندا۔ حدیث ندا یعنی رسول کی حدیث ہے، اس میں رسول نے سایہ دینے کی بات کی۔ فرمایا کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہہ کر روز محشر آؤ گے تو میں محمد تمہیں اس پرچم کے نیچے سایہ دوں گا۔ توجہ، میں محمد تمہیں سایہ دوں گا۔ بھئی یہ حدیث ہوئی حدیث ندا یعنی نبی کی حدیث۔ دوسری حدیث ہے حدیث لوا یعنی علی کی حدیث۔ مولا علی اس میں ارشاد فرماتے ہیں، لیوا کہتے ہیں پرچم کو، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کر ہماری ولایت کو دل میں بسا کر روز محشر آؤ گے تو میرے ہاتھوں میں لوا الحمد ہوگا تو میں علی تم کو اس سایہ، اس پرچم کے نیچے سایہ دوں گا۔ توجہ، میں علی اس پرچم کے نیچے تم کو سایہ دوں گا۔ توجہ بھائی، نبی نے فاطمہ زہرا کے ذریعے سے مولا علی کو عظمت دی، یہ یاد رکھنا، فاطمہ کے ذریعے سے علی کو عظمت دی۔ تو بھائی جتنا سایہ علی کا ہونا چاہیے، جتنا سایہ علی کا ہے اس سے وہ سایہ فاطمہ کا بڑا ہونا چاہیے۔ توجہ بھائی، دو حدیثیں، حدیث ندا یعنی جس میں نبی نے سایہ دینے کی بات کی، ایک حدیث حدیث ندا جس میں مولا علی نے سایہ دینے کی بات کی۔ بھائی حدیث ندا، توجہ، نبی کی حدیث، حدیث ندا، علی کی حدیث، نہ کسی کو حدیث ندا یاد ہے۔ توجہ، حدیث ندا یعنی نبی کی حدیث، حدیث ندا مولا علی کی حدیث۔ توجہ بھائی، پھر آ گئی فاطمہ کی حدیث قصہ۔ توجہ بھائی، پھر آ گئی فاطمہ کی حدیث قصہ۔ اب نہ کسی کو حدیث ندا یاد ہے نہ کسی کو حدیث ندا یاد ہے، بھائی سب کو حدیث قصہ یاد۔ توجہ بھائی، سب کو حدیث قصہ یاد کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والے سمجھ گئے کہ جو ہمیں سایہ دینے کی بات کرتے ہیں، جب ان کو سایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو فاطمہ کی چادر میں کہ دنیا والے سمجھ گئے کہ جب جو ہمیں سایہ دینے کی بات کرتے ہیں، جب انہیں سایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فاطمہ کی چادر میں۔ اب آئیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے گھروں کو ملایا جاتا ہے۔ توجہ،
پھر لڑکے میں صفت دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلی صفت خوبصورت ہو. خوبصورت کا مطلب یہ نہیں کہ چاند کا ٹکڑا ہی ہو. ایسا ہو کہ کل کے دن اگر کوئی داماد کو دیکھنے کے لیے آئے تو آپ دکھا سکیں. ایسا نہ ہو کہ کل کے دن کوئی داماد کو دکھانے کے لیے آئے اور آپ انہیں دیکھتے پھریں کہ داماد کو کہاں پہ چھپائیں. پہلی صفت خوبصورت ہو. دوسری صفت بہادر ہو. توجہ بھائی, دوسری صفت کیا دیکھی جاتی ہے کہ بہادر ہو. بہادر کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے بھی چوراہے پہ جا کر دام توڑ دیتا ہو, کسی کا گریبان چاک کر دیتا ہو, نہیں, بلکہ بہادر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کے دن 4 آدمی لاٹھی لے کر گھر پر آ جائے تو جو دوسرے باہر نکل گئے, کیا بات ہے بھائی. پہلی صفت خوبصورت ہو, دوسری صفت بہادر ہو, تیسری صفت, بہت سی صفت ایسی ہوتی ہے, بہت سی چیزیں جو شادی سے پہلے نہیں کھلتی, شادی کے بعد ہی کھلتی ہے. جس میں ہے کنجوسی. توجہ بھائی, شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ لڑکا کنجوس ہے یا نہیں ہے. آپ کسی کے بھی بارے میں شادی سے پہلے اندازہ نہیں لگا سکتے, بات کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو کھول ہی نہیں سکتے کہ لڑکا کنجوس ہے یا نہیں ہے. مثلا باپ ہے, بیٹی باپ کے گھر میں ہے, باپ صبح میں 100 روپے دے کے مثلا جائے اور رات میں کوئی سوال نہیں کرتا آگے, مگر صبح میں 100 روپے دے کر جائے تو ڈائری میں لکھتا ہے. توجہ, اگر مثلا 2 چینی چمچ کی بجائے 3 ڈال دی کہ چینی کہاں سے آئے گی, اتنی مہنگائی ہے. توجہ, اب اگر آپ نے جس کی بیٹی ہے, اگر آپ نے اسے اچھا داماد دلا دیا, راستے میں آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ سے وہ کیا کہے گا, بھائی واہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے, آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے, آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. اگر اس کا الٹا ہو جائے تو کیا کہے گا, کبھی کون سی دشمن آ گیا آپ نے ہم سے نبھائی. توجہ, کون سی دشمن آ گیا آپ نے ہم سے نبھائی, ایسا ہم سے کیا گناہ ہو گیا, ایسا ہماری کیا غلطی ہے جو آپ نے ایسا کیا. توجہ بھائی, وہ جس نے داماد, جس نے بیچ میں آ کر شادی کرائی, جب وہ یہ کہے گا کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی, ہم نے کیا یعنی آپ کے ساتھ برا کر دیا, آپ نے کس کا بدلہ ہم سے لیا, وہ تھوڑی دیر تو سنے گا مگر فوراً جواب دے گا, بھائی میں نے تو اپنی طرف سے صحیح کر دیکھا تھا. توجہ بھائی, میں نے تو اپنی طرف سے صحیح دیکھا تھا, اب میں کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوں. توجہ, اب میں کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوں. بھائی رسول نے تو اپنی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری اس خدا کو دی جو پلٹ کر یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں عالم الغیب نہیں ہوں. توجہ, جو پلٹ کر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. بھائی لڑکے میں سب سے پہلی خصوصیت کیا دیکھی جاتی ہے, خاصیت کیا دیکھی جاتی ہے, خوبصورت ہو. بھائی پروردگار عالم نے, توجہ, پروردگار عالم نے لڑکا خوبصورت اتنا دیکھا تو اس کو اپنا چہرہ کہہ دیا. توجہ بھائی, سب سے پہلی کیا دیکھی جاتی ہے, صفت خوبصورت ہو. پروردگار عالم نے لڑکا خوبصورت اتنا دیکھا اس کو وجودہ کہہ دیا. دوسری صفت بہادر ہو. بہادر اتنا دیکھ لیا کہ جس نے بچپن میں کرنا ہے سر کو سیدھا, ساری جوانی میں کھانا کو کھانا. پہلی صفت خوبصورت ہو, دوسری صفت بہادر ہو, تیسری صفت سخی ہو. بھائی سخی اتنا دیکھ لیا کہ جس کے در سے زمین والے بھی مان کر لے جائے, آسمان والے بھی مان کر لے جائے. بھائی چوتھی اور عظیم صفت, ہر دنیا کا ہر غریب سے غریب باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی میرے گھر کے لڑکے سے ہو, اس کی بیٹی کی شادی میرے گھر کے لڑکے سے ہو. توجہ, اس کی بیٹی کی شادی بڑے گھر کے لڑکے سے ہو. بھائی پروردگار عالم نے لڑکا بڑا اتنا دیکھا, پروردگار عالم نے حبیب سے فرمایا, اے میرے حبیب, میں نے پوری دنیا کو دیکھ لیا مگر میرے سے بڑا گھر کسی کا نہیں. توجہ کہ میں نے پوری دنیا کو دیکھ لیا, میرے گھر سے بڑا کسی کا گھر نہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادی ہوتی ہے تو باپ کچھ نہ کچھ جہیز کے طور پر بیٹی کو دیتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ضروری دیتا ہے. حالانکہ جہیز مانگنا صحیح نہیں ہے, جہیز مانگنے سے اچھا ہے کہ انسان بھیک مانگ لے. توجہ بھائی, بھیک مانگنا وہ بہتر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو باپ تو کوئی اور ہوتا ہے مگر پلتے کہیں اور ہیں, کہ جو باپ تو کوئی اور ہوتا ہے مگر پلتے کہیں اور ہیں. توجہ بھائی, فاطمہ بیٹی کس کی ہے, رسول کی. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب فاطمہ زہرا کا نور رسول کا کسی کے سلب سے ہو کر نہیں آیا بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اج پر بلایا. توجہ, کہاں رہتی تھی فاطمہ, کہاں رہتا تھا فاطمہ کا نور, جناب فاطمہ کا نور رہتا تھا بیت المعمور میں. توجہ, کہاں رہتا تھا, بیت المعمور میں. بیت المعمور کسے کہتے ہیں, بیت المعمور عرش خدا کے نیچے ایک بیت ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. بیت المعمور یعنی اللہ کے نور سے بھرا ہوا گھر. توجہ, جہاں فاطمہ زہرا رہتی تھی کیا نام تھا, بیت المعمور.
یعنی اللہ کے نور سے بھرا ہوا گھر جہاں پر جناب فاطمہ زہرا رہتی تھی. اب جب شادی ہوتی ہے تو جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے. توجہ، پالنے والے کو پتہ ہوتی ہے کہ پلنے والے کی صفت کیا ہے، پلنے والے کی عادتیں کیا ہیں، پلنے والے کو کیا پسند ہے. توجہ، اگر بیٹی رخصت ہو اور وہ سسرال میں جائے، تو باپ کیا دیتا ہے بھئی؟ اگر بیٹی کو ٹھنڈا پانی پینا پسند ہے، ٹھنڈا پانی پینا اچھا لگتا ہے تو فریج دیتا ہے. اگر کپڑے سجانے اچھے لگتے ہیں تو الماری دیتا ہے. توجہ، کیوں؟ کیونکہ اس لیے پلنے والے کی پالنے والے کو پلنے والے کی عادت پتہ ہوتی ہے کہ پلنے والے کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے. بھئی جہیز کے طور پر باپ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے کہ جو پالتا ہے. توجہ، بھئی بیٹی کس کی ہے جناب؟ فاطمہ زہرا رسول کی. رسول نے کیا دیا سب کو معلوم ہے. توجہ، بھئی رسول نے کیا دیا سب کا معلوم ہے. بھئی بیٹی ہے رسول کی جناب فاطمہ زہرا، مگر پالا خدا نے ہے. توجہ، مگر پالا خدا نے ہے. بھئی رسول نے کیا دیا سب کو معلوم ہے. تو پروردگار بھی تو کچھ نہ کچھ دے گا. توجہ، پروردگار بھی تو کچھ نہ کچھ دے گا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جناب فاطمہ کو کیا عادت ہے. توجہ، بھئی جہاں جناب فاطمہ زہرا رہتی تھی وہ تھا بیت المعمور، یعنی اللہ کے نور سے بھرا ہوا گھر، اللہ کے نور کے جلووں سے بھرا ہوا گھر. توجہ، بھئی فاطمہ کو عادت تھی اللہ کے نور کے جلوے دیکھنے کی. توجہ، فاطمہ کو عادت تھی اللہ کے نور کے جلوے دیکھنے کی، اللہ کے نور کے جلوے دیکھنے کی. پروردگار نے فرمایا اے فاطمہ گھبرانا نہیں، جہاں بھی میرے نور کے جلوے دیکھ رہی ہو وہ جہاں جاؤ گی وہاں بھی میرے نور کے جلوے دیکھو گی. بھئی جوہر ایسا دوں گا جس کے ہاتھ میں دوں گا آگ ہے اللہ زبان نثال اللہ. اللہ نے جس انسان پہ بھی دنیا میں فضیلت دی ہے، جس انسان کو بھی فضیلت دی ہے فاطمہ کے ذریعے سے دی ہے. اور جس انسان پہ لعنت کی ہے تو وہ بھی فاطمہ کے ذریعے سے کی ہے. توجہ، جس کو فضیلت دی وہ بھی فاطمہ کے ذریعے سے، جس کو لعنت کی وہ بھی فاطمہ کے ذریعے سے. موبائلہ یاد نہیں ہے؟ بھائی موبائلے میں کیا کہا عیسائیوں نے؟ ہم آج ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. توجہ، کیا عیسائی نبی کو نہیں جانتے تھے؟ بھئی آتے ہی نبی کے پاس تھے اور جہاں نبی وہاں علی. ہم تو بغیر علی کے نبی کو فرش پر نہیں مانتے، اچھی تو بہت دور کی بات. بھئی ہمارا سب کا عقیدہ ہے جہاں نبی وہاں علی اور جہاں نبی وہاں نواسے. اس کا مطلب یہ ہوا فقط اور فقط ایک ایسا نور تھا جناب فاطمہ زہرا کا کہ جس کو عیسائی پہلی بار دیکھ رہے تھے. توجہ، کیا کہا کہ ہم ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہوا مباحثہ نہ فقط رسول کی وجہ سے جیتا گیا، نہ علی کی وجہ سے جیتا گیا، نہ حسن کی وجہ سے جیتا گیا، نہ حسین کی وجہ سے جیتا گیا. توجہ، کیا کہہ کر ہٹے عیسائی؟ کس کے سامنے سے ہٹے؟ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے سے ہٹے. کیا کہتے ہوئے کہ ہم آج ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. توجہ، نہ عیسائی یہ کہہ کر نبی کے سامنے سے ہٹے تھے، نہ علی کے سامنے سے ہٹے تھے، نہ حسن کے سامنے سے ہٹے تھے، نہ حسین کے سامنے سے ہٹے تھے. بھئی یہ کس کے سامنے سے کہہ کر ہٹے؟ جناب فاطمہ زہرا. توجہ، جناب فاطمہ زہرا کے سامنے سے عیسائی ہٹے. کیا کہتے ہوئے کہ آج ہم ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. توجہ، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. کس کے سامنے سے ہٹے؟ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے سے. اب آپ انصاف سے بتائیے، آپ کے کسی فرض میں، آپ کی کسی محفل میں، آپ کے کسی گاؤں میں، آپ کے کسی ضلع میں، آپ کی کسی گلی میں، آپ کی کسی بیٹھک پر کبھی دیکھا ہے کہ عیسائیوں کو لعنت ہوتے ہوئے؟ توجہ، کبھی دیکھا ہے عیسائیوں پر لعنت ہوتے ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی کبھی دیکھا ہے عیسائیوں پر لعنت ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا اور نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی لعنت کا بھی قاعدہ بن گیا. توجہ، لعنت کا بھی قاعدہ بن گیا. کس کے سامنے سے ہٹ گئے عیسائی؟ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے سے کہتے ہوئے ہٹ گئے کہ ہم آج ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. توجہ، کیوں؟ کیونکہ بھئی لعنت کا بھی قاعدہ بن گیا. بھئی فاطمہ کے سامنے سے ہٹنے والا لعنتی نہیں ہے، فاطمہ کے سامنے
سے ہٹنے والا لعنتی نہیں ہے، فاطمہ کے سامنے ڈٹنے والا لعنتی ہے۔ دیکھیے فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا دربار میں باغِ فدق لینے نہیں گئی تھی، فقط توجہ اللہ کو عادل ثابت کرنے کے لیے گئی تھی۔ کیوں؟ اگر اللہ کو عادل ثابت نہ کرتی تو اسلام 2 قدم بھی آگے نہ بڑھتا۔ دوسرے جو لوگ تھے وہ کہہ دیتے بھئی اس اسلام کا کلمہ کون پڑھے گا کہ جس میں نبی کی بیٹی کا ہی حق نہ ہو۔ توجہ، نبی کی بیٹی کا ہی حق نہ ہو۔ بھئی جناب فاطمہ زہرا کا فدق تھا یا نہیں تھا وہ ایک طرف رکھیے، یہ بتائیے کہ دعویٰ کیا تھا یا نہیں؟ بھئی دعویٰ صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا نے فدق کا دعویٰ کیا تھا۔ توجہ، بھئی فدق ہے فاطمہ کا دعویٰ۔ عید کی رات آئی، امام حسنین نے فرمایا کہ اماں لباس کی فرمائی تھی، جناب فاطمہ زہرا نے کیا کہا کہ جاؤ لباس آ جائے گا۔ تو بھئی آسمان سے رضوان کو درزی بن کر لباس لانا پڑا۔ توجہ، فقط وہ فقط وعدہ کیا تھا تو رضوان کو آسمان سے زمین پر آنا پڑا، جنت سے زمین پر آنا پڑا، جنت سے درزی بن کر لباس لانا پڑا۔ توجہ، بھئی فاطمہ زہرا نے کیا کیا؟ فقط وعدہ، نہ لباس خرید کے لیا تھا، نہ لباس کسی کو سلنے کے لیے لیا تھا، فقط وعدہ کیا تھا۔ توجہ، بھئی لباس حسنین ہے سیدہ کا وعدہ، فدق ہے دعویٰ، لباس حسنین ہے سیدہ کا وعدہ، فدق ہے دعویٰ، لباس حسنین ہے سیدہ کا وعدہ اور فدق ہے دعویٰ۔ ارے ذرا سوچو کہ جس کا وعدہ اتنا سچا ہو اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا، کہ جس کا وعدہ اتنا سچا ہو اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا۔ بس عزیزان محترم، جتنے اہل بیت کے فضائل ہیں اس سے زیادہ کئی زیادہ مسائل بھی ہیں۔ فاطمہ اور فاطمہ کی عزا مجلس اور فاطمہ پہ مجلس گریا اور فاطمہ پہ گریا۔ عزیزانو، آپ کو نہیں معلوم آپ یہاں پر کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ اگر آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو آ جائے تو یہ سوچ کے رونا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ آج تک آپ نے مجلس کی ہے تو یہ سنا ہے کہ فاطمہ حسین کی مجلس میں آئی ہیں۔ توجہ، اب پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ نے یہ سنا کہ فاطمہ حسین کی مجلس میں آئی ہے، مگر آج میں یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ کی مجلس میں حسین آئے ہیں۔ پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ فاطمہ کی مجلس میں حسین آئے ہیں۔ ایک شخص نے چھٹے امام سے پوچھا، اے امام، ارے آپ اہل بیت پہ سب سے سخت دن کون سا تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت پہ سب سے سخت دن عاشور کا تھا۔ تو آدمی نے فرمایا، اے امام، کیا آپ حضرات کے اوپر، کیا آپ اماموں کے اوپر، آپ اہل بیت کے اوپر اس سے بھی کوئی سخت دن تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، کہ جب چلتا ہوا دروازہ ارے ہماری دادی کے اوپر گرا، جب چلتا ہوا دروازہ پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کہ جب چلتا ہوا دروازہ ہماری ماں کے اوپر گرا۔ ایک شخص نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے امام، آپ اپنی دادی کو جدہ مظلومہ کیوں لکھتے ہیں؟ مظلوم تو سب پر ہوئے ہیں نا، آپ اپنی دادی کو جدہ مظلومہ کیوں لکھتے ہیں؟ پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تو امام نے جواب دیا کہ سنو، ارے جس کو 18 سال کی ایج میں، جس کو 18 سال کی عمر میں زہرا کہا جائے، جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو بال سفید تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو چند وصیتیں کی، یا علی میرے حسین کو کوئی تکلیف نہ ہو، یا علی میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، یا علی میں شکوا کروں گی خداوندی میں، یا علی میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ اعلیٰ دارو روایت لکھتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے جناب زینب کا ہاتھ پکڑ کر صبح سے شام تک کام کیا، کبھی یہ کام کیا کبھی وہ کام کیا۔ تو جب شام ہوئی تو فرمایا، اے میری بیٹی زینب، کیا تمہارے ساتھ، کیا تم سارا سا کام سمجھ گئے یہ کام کیسے کیا جاتا ہے؟ جناب زینب نے کہا کہ اے اماں، ارے میرے سب سمجھ میں آ گیا، میرے سب سمجھ میں آ گیا کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لینا، کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے بتانے کے لیے نہیں رہوں گی، میں تجھے بتانے کے لیے نہیں رہوں گی۔ جناب زینب نے کہا کہ اماں، میرے سب سمجھ میں آ گیا، میرے اماں سب سمجھ میں آ گیا کہ غلاموں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، کنیزوں کو کیسے درس دیا جاتا ہے، غلاموں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ اسلام کا
کا فلسفہ کیسے بیان کیا جاتا ہے، مگر اماں، ارے اماں میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو آپ راتوں کو اٹھ کر حسین کو پانی پلاتی ہو، اے اماں، ارے کیا مجھے پیاس نہیں لگتی؟ اب جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا ہے میری بیٹی زینب، ارے جب سے میں نے سنا ہے کہ میرے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ میرے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، ہاں پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مولا علی نے جناب فاطمہ زہرا کو اس کو کفن دیا، صحن میں لا کر رکھ دیا۔ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ اے علی بلا شخص میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اے علی اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ فاطمہ کے جنازے میں کم افراد ہیں تو میری زینب کو پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، میری زینب کو تابوت کے سائے میں لے کر چلنا۔ ہاں روایت ملتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے جنازے میں 17 لوگوں نے شرکت کی، پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب جیسے ہی مولا علی نے میت کو صحن میں رکھا، فرمایا اے بیٹا، اپنے بچوں سے فرمایا ہے بچوں کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ اب جیسے ہی فرمایا تو ام کلثوم آگے بڑھی، کہا کہ اماں خدا حافظ۔ جناب زینب آگے بڑھی، ماتھے پہ ماتھا رکھ کر کہا کہ اماں خدا حافظ۔ جناب حسن آگے بڑھے، فرمایا اماں خدا حافظ، مگر ایک بچہ جو کونے میں کھڑا ہوا رو رہا تھا، مولا علی نے فرمایا ہے میرے بیٹا حسن، ہے میرے بیٹا حسین، ارے کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا اے میرے بابا، ارے میں جب تک نہیں آؤں گا جب تک ماں نہ بلائے گی۔ اب روایت لکھتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹے، ارے تو ہاتھ برآمد ہوئے، آ جا میرے حسین، آ جا میرے حسین۔ اب جیسے امام حسین جناب فاطمہ زہرا سے فرمایا اے اماں، ارے آج آپ نے بلایا تو حسین دوڑا چلا آیا، مگر کربلا کے میدان میں ارے روایت لکھتی ہے کہ جب امام حسین نے سب سے کہا کہ آدم خدا حافظ، جایا خدا حافظ، نانا خدا حافظ، بابا خدا حافظ، اب دونوں ہاتھوں کو تو بلند کر کے فرمایا اماں، ارے اماں مجھے اپنی آغوش میں لے لو، اے اماں مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔ ارے حسین کا قتل تیری آغوش کے بغیر ممکن نہیں۔ چھری چلنے لگی، ایک ماں کی آواز آئی، میں نے اسے چٹیاں پیس کے پالا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو مقروض ہے ان کے قرض کو دور فرما، جو اولاد ہے ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ اے معبود تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعدیل فرما، ہمیں ان کے صاحب انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا